لیکن یہ بات شعبان کے حوالے سے حیران کن ہے کہ شعبان میں اتنے روزے رکھنا کہ جیسے کبھی اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، حالانکہ شعبان کا روزہ کوئی روزہ بھی فرض نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ ہی واجب ہے، نفل ہے۔ لیکن پھر آپ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان سے پہلے یہ رمضان کی تیاری ہے۔ تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ شعبان کے ساری راتوں میں جس کو اللہ جتنی توفیق دے جاگے عبادت کی جائے، اور روزوں میں سے صرف آخری 2-3 دن کے روزے، شعبان کے جو آخری چند دن ہیں، ان 2-3 دنوں کے روزوں کے علاوہ پورے شعبان میں جتنے چاہے روزے رکھیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ تقریباً امت کے نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے۔ اور وہ جو آخری رمضان، جو شعبان کے جو آخری 2-3 دن ہیں، ان میں روزہ رکھنے سے جو منع کیا گیا ہے احادیث میں، اس کی وجہ بھی رمضان کی تیاری ہی ہے۔ پورے مہینے روزے کی ترغیب ہے، وہ بھی تیاری کے لیے ہے۔ آخری 2-3 دنوں میں جو منع کیا گیا وہ بھی تیاری کے لیے ہے، تاکہ آخری 2-3 دنوں میں انسان اگر وہ پورا مہینہ ہی روزے رکھے یا آخری 2-3 دنوں میں رکھے گا تو کوئی کمزوری، کوئی نقاہت اس کو ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوٹنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو فرض اس لیے آخری 2-3 روزے نہ رکھے جائیں۔ تو یہاں تک کی بات کا خلاصہ جو پوری امت کے علماء کے نزدیک، تمام مسالک کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ شعبان کے پورے مہینے کی راتوں کو اور روزوں کو سوائے آخری 2-3 دن کے روزوں کے پورے شعبان میں روزے رکھنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ لیکن جو نصف شعبان کی رات، جیسے کہ آج مغرب کے وقت شروع ہوئی 15ویں شعبان کی رات، 14ویں اور 15ویں کی تاریخ کے جو دنوں کے درمیان جو رات ہے، اس کو نصف شعبان کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی لحاظ سے رات پہلے آئے گی، دن بعد میں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو ہی سورج غروب ہوا تو 15ویں تاریخ شروع ہو گئی، اور یہ کب تک چلے گی؟ کل دن بھی 15ویں شعبان کا، اور کل مغرب تک، کل جب مغرب کا وقت آئے گا تو پھر 16ویں شعبان کی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ صرف حج کے موقع پر، حج کے موقع جو حج کے جو 4-5 دن ہیں، 7-8 ذوالحج سے لے کر 12-13 ذوالحج تک، ان 4-5 دنوں کے اندر دن پہلے آئے گا، رات بعد میں شمار ہوگی، کیونکہ حج کے احکامات پورے سال کے احکامات سے بعض صورتوں میں مختلف ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ بھی فرق ہے کہ حج میں دن پہلے رات بعد میں شمار ہوگی، باقی پورا سال رات پہلے دن بعد میں شمار ہوگا۔ تو یہ 15ویں شعبان کی شب ہم شروع کر چکے ہیں۔ اس 15ویں شعبان کے بارے میں امت میں مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم درمیانہ راستہ اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نصف شعبان کے متعلق سب سے پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ نصف شعبان کی جو عبادت ہے یہ عام راتوں کی عبادت سے زیادہ باعث ثواب ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے، کیونکہ فرض یا واجب کے ثبوت کے لیے جس درجے کی دلیل چاہیے اس درجے کی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح پورے سال کی جتنی فضیلت والی راتیں ہیں، مثلا عید کی 2 راتیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں جنہیں عیدین کی راتیں کہا جاتا ہے، شب جمعہ جمعہ کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات، یہ بھی مبارک راتیں ہیں، یا اسی طرح ذوالحج کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں جن کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اٹھائیں، یہ تمام فضیلت والی راتیں ہیں۔ ان راتوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت پورے سال کی راتوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی ان کا ثواب عام راتوں سے زیادہ ثواب ہے۔ انہی مبارک راتوں میں 15ویں شعبان کی رات بھی شامل ہے، لیکن پورے سال میں کوئی ایسی رات نہیں جس کی عبادت کرنا فرض یا واجب ہو، یا پوری رات جاگنا فرض یا واجب ہو، ایسا
کسی کا موقف قابل ذکر علماء کا امت میں سے نہیں ہے۔ فضیلت اپنی جگہ پر فرض یا واجب نہیں ہے کہ پوری رات جاگے بغیر ثواب نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ کتنا جاگنا چاہیے، کتنی عبادت کرنی چاہیے ان راتوں میں، تو جتنی انسان کو توفیق مل جائے، جتنی اس کی طبیعت اجازت دے، جتنی اس کے اندر ہمت موجود ہو۔ تو نصف شعبان کے رات کے عبادت کے حوالے سے مختلف احادیث ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں، جن میں صحابہ کرام کی تعداد جو ان احادیث کو روایت کرتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 17 کے قریب بنتی ہے۔ تو 17 کے قریب صحابہ کرام اور بعض صحابیات سے جو روایات منقول ہیں، یہ ایک بڑی تعداد ہے۔ اس تعداد کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک ہر دور کے اندر امت کے اسلاف، امت کے علماء، امت کے مشائخ بزرگان دین نے اس رات میں عبادت کرنے کو عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ باعث ثواب اور فضیلت سمجھا ہے۔ یہ عمل کوئی 200 سال سے نہیں ہو رہا، جیسے کئی ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں جو رائج ہیں، کوئی 100 سال سے شروع ہوئی، کوئی 500 سال سے شروع ہوئی، کسی بادشاہ نے آ کے محبت میں کوئی طریقہ نکال لیا۔ تو نصف شعبان کی رات کی جو فضیلت ہے یہ کوئی 100-500 سال کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے کہ امت کے علماء اور بزرگان دین کا ایک بڑا طبقہ ان روایات کی وجہ سے اس رات میں عبادت کو خصوصیت کے ساتھ انجام دیتا چلا آیا ہے۔ تو ہمارے پاس قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ تیسرا ثبوت کسی بھی چیز کے لیے وہ امت کا تعامل ہوتا ہے، امت کا عمل ہوتا ہے کہ امت کے علماء، صلحاء، مشائخ، بزرگان دین وہ ان باتوں کو کیا سمجھتے ہیں، ان کا عمل کس طرح سے ہے۔ تو عرض کیا کہ ان کا عمل اس رات کی خصوصی عبادت کا رہا ہے، سوائے امت کے بعض حضرات کے جنہوں نے ان روایات میں سے بعض روایات کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ موقف اختیار کیا کہ نہیں، اس کی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ لیکن ان مجموعہ روایات کو اگر ہم غور کریں اس پر تو ایسا نہیں ہے کہ یہ روایات اتنی کمزور ہوں یا اس درجے کی کوئی قابل التفات چیز نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے چند روایات جو کہ اس حوالے سے ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں ان روایات کو سن کے ایک اندازہ سا ہو سکے کہ اس رات کی فضیلت کن کن حدیث کے راویوں سے، کن کن صحابہ سے اور کن کن مفہوم کے ساتھ وہ منقول ہیں۔ سب سے پہلی اس سلسلے میں روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ آپ کا نام ہی کسی حدیث کی روایت کی اہمیت کے حوالے سے کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنے والی کہ آسمان دنیا سے کیا مراد ہے اور خصوصی توجہ سے کیا مراد، نزول سے کیا مراد ہے۔ تو آسمان دنیا سے مراد اب 7 آسمان، 7 سماوات قرآن نے کہا کہ 7 آسمان اوپر نیچے اللہ نے بنائے۔ تو اللہ رب العزت اب جو سب سے پہلا آسمان، زمین سے اوپر سب سے پہلا آسمان، اس آسمان پر اللہ رب العزت کی خاص تجلی، خاص توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ یہ بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ پروردگار عالم کے نزدیک 7واں آسمان ہو یا پہلا آسمان دنیا ہو یا زمین ہو یا زمین کی تہہ ہو، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دور اور نزدیک کا معنی نہیں رکھتی۔ اس کے نزدیک تو سب کچھ قریب ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے ہے، بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ بندو، پروردگار عالم آسمان دنیا پہلے آسمان پر اپنی خاص رحمت، توجہ تمہیں سمجھانے کے لیے نازل فرما رہا ہے اس رات کے اندر۔ وہ ہے کہ جو اپنے بھائی سے ناجائز دشمنی رکھنے والا ہو، ناجائز ناحق عداوت، ناجائز دشمنی، وہ ناحق ہے، غلطی پر ہے، لیکن پھر بھی اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہو تو اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ اپنے تمام بندوں کی بخشش کرتا ہے، سوائے مشرک کے، شرک کفر کرنے والے کی بخشش نہیں، اور مشاحن کی۔ مشاحن کہتے ہیں، اس کی تفسیر محدثین نے بیان کی کہ جو دل میں دشمنی چھپا کر رکھے، جس کو کینہ یا بغض کہا جاتا ہے، تو چھپی ہوئی دل کی دشمنی رکھنے والا مشاحن، اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ تیسری روایت سیدنا حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے، جو کہ مشہور صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو پروردگار عالم اپنی تمام مخلوق کے اوپر خصوصی توجہ اور خصوصی رحمت فرماتا ہے، سوائے شرک کرنے والے کے اور سوائے مشاحن کے۔ مشاحن کے معنی وہی جو عرض کیا کہ چھپی ہوئی دل میں دشمنی اور بغض رکھنے والا۔ چوتھی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی جب شب آتی ہے تو اپنی مخلوق پہ خاص توجہ فرماتا ہے اور ان بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے مشرک کے، سوائے مشاحن کے۔ پانچویں روایت مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم 15ویں شعبان کی شب میں سب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے مشاحن دل میں بغض رکھنے والے کے، اور سوائے قاتل کے، جو کسی شخص کو ناجائز قتل کرے اس قاتل کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چھٹی روایت حضرت ابو ثعلبہ صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی شب آتی ہے تو اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ کافروں کو مہلت دے دیتا ہے، اور جو کینہ پرور ہوتا ہے، جس کے دل میں مسلمانوں کا بغض اور دشمنی چھپی ہوئی ہو، اس کینہ پرور کی بخشش نہیں کرتا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے جب تک یہ اس سے توبہ نہیں کر لیتا۔ ساتویں روایت کو حدیث کے بڑے مشہور امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جن 3 ائمہ نے احادیث کو پوری دنیا سے اکٹھا کر کے جمع کیا، ان میں امام زہری ہیں مدینہ کے، امام مکحول ہیں، اور اسی طرح دیگر بعض ائمہ ہیں۔ 3-4 بڑے ائمہ ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کے چیف جسٹس بھی تھے اور قاضی القضات بھی تھے اور مفتی اور فقیہ بھی تھے۔ ان میں امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ امام روایت کرتے ہیں حضرت کثیر ابن مرہ سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت سب کی مغفرت کرتا ہے اس رات میں، سوائے مشرک کے اور سوائے دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ اسی طرح حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے حدیث کی کتاب شامل ہے، حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 15ویں شعبان جب آتی ہے تو اس رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ 15ویں شعبان کی جو رات کی عبادت ہے، اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث اور روایات ہیں، جبکہ 15ویں شعبان کے خاص روزے کے بارے میں صرف 1 یا 2 روایات ہیں۔ اس لیے رات کی عبادت کے قائل تو امت کے اکثر علماء ہیں، اور شروع سے یہ سلسلہ چلا آیا ہے۔ روزے کے بارے میں بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ صرف 15ویں شعبان کے روزے کو روزے کے لیے مخصوص کرنا درست نہیں ہے۔ اس کو اگر رکھنا چاہیں تو پھر ہم شعبان کے تسلسل میں اس کو رکھ لیں کہ شعبان میں روزے رکھنا مسنون ہے، تو اسی وجہ سے کوئی 15 شعبان کو بھی رکھ لے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور جیسے کل کا روزہ ہے، اب کل سوموار یعنی پیر کا دن ہے، تو کل روزہ رکھنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں جو دونوں ٹھیک ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ شعبان کے مہینے کے اندر کا دن ہے، تو پورے شعبان میں سوائے آخری 2 دنوں کے روزہ رکھنا مسنون ہے اور بہتر ہے، تو اس لیے کوئی کل رکھے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور کل چونکہ پیر کا دن ہے، اور پیر کو اور جمعرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، مسنون تھا، تو یہ دوسری وجہ ہو گئی کل کے روزے کو رکھنے کی۔ اور تیسری وجہ بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کا یہ عمل چلا آیا ہے۔ 13، 14 اور 15 تاریخ، یہ جو 3 تاریخیں ہیں، ان میں روزہ رکھنا سنت ہے،
اور مستحب ہے، صحابہ پوری امت سے ثابت ہے، اور کل 15ویں تاریخ ہے، تو گویا کہ کل کے روزہ رکھنے کی 3 وجوہات احادیث سے اور پوری امت کے نزدیک بغیر اختلاف کے وہ ثابت ہیں۔ اور بعض کے نزدیک چوتھی وجہ بھی ہے کہ جی چلو 1-2 احادیث میں آیا، اگرچہ وہ احادیث اتنی مستند یا معتبر نہیں ہیں، ضعیف ہیں، لیکن پھر بھی رکھ لینا چاہیے، تو وہ ان بعض حضرات کا موقف ہے۔ اکثریت نے، یہ جمہور نے 1-2 روایات کی بنا پر 15ویں کے روزے کو خصوصیت نہیں دی، تو یہ 15ویں کے روزے کے متعلق ایک معتدل تجزیہ ہو سکتا ہے۔ تو اس روایت میں اگر اس کو قبول کیا جائے تو اس میں منقول ہے کہ تم رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس رات کا سورج غروب ہوتا ہے، یعنی 15ویں شعبان کی جب رات شروع ہوتی ہے، جیسے کہ مغرب کے وقت شروع ہو چکی ہے، تو پروردگار عالم اپنی خصوصی تجلی نازل فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور پھر اعلانات شروع ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ ہم آج کی رات میں اس کی مغفرت کر دیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو ہم اس کو خوب رزق عطا کر دیں، ہے کوئی مصیبت زدہ، مصیبت دکھوں کا مارا ہوا کہ ہم اس کو عافیت عطا فرما دیں۔ اسی طرح مسلسل اعلانات اور چیزوں کے بارے میں ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح سورج طلوع ہو جائے یا فجر کا وقت شروع ہو جائے، تو پوری رات میں یہ اعلانات، یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس رات کی خاص عبادت کا ذکر سیدتنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات میں بھی ثابت ہے، جس میں کچھ مزید باتیں بھی، جو روایات ہم نے پہلے سنی، ان سے ہٹ کے کچھ مزید باتیں بھی ان روایات میں ہمیں ملیں گی۔ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، گھر تشریف لائے، بستر پر لیٹ گئے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد فوراً اٹھے، لباس زیب تن کیا اور چل پڑے۔ اب آپ فرماتی ہیں، اب یہاں میاں بیوی کے حقوق، میاں بیوی کا تعلق، حضور کا اپنی زوجہ سے حسن سلوک، حسن معاشرت، یہ سبق بھی یہاں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور بڑی آہستگی سے آپ نے جوتا پہنا، بڑے آہستہ آہستہ قدموں سے چلے، بڑی آہستگی سے آپ نے دروازہ کھولا، بڑی آہستگی سے آپ نے باہر جا کے دروازہ بند کیا۔ اب یہ جو آپ نے تمام کام بڑی آہستگی اور آپ نے خاموشی سے کیے، اس بنا پر کہ کہیں میری زوجہ حضرت عائشہ کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ تو حضور کی حسن سلوک اور حسن معاشرت کی یہ بڑی زبردست مثال ہے آج دنیا کے تمام مسلمان مردوں کے لیے۔ باہر کیف آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف لے گئے تو میں بھی حضور کے پیچھے چلی گئی، تو جب میں نے دیکھا کہ حضور تو بقیع قبرستان چلے گئے ہیں، جو قبرستان آج بھی وہاں موجود ہے، اور وہاں اللہ کے محبوب بندے مدفون ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی وہاں جگہ نصیب فرمائے، جس میں دفن ہونے کی فضیلت کئی احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان جنت البقیع کے اندر خود تشریف لے جاتے، اور جتنے مسلمان مرد و عورت بڑے چھوٹے وہاں دفن ہیں، ان سب کے لیے حضور استغفار فرماتے، ان کی مغفرت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرماتے۔ اب آپ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے دعائے مغفرت کی تمام ایمان والے مرد و عورتوں کے لیے، اور آپ فرماتی ہیں کہ پھر حضور جب تشریف لانے لگے تو میں حضور سے پہلے واپس آ گئی۔ لمبا واقعہ اختصار۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا حضرت عائشہ کو کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس رات میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ حضور آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے پھر یہ 15ویں شعبان کی رات کا ذکر ہے، آپ نے نیت باندھی اور نماز شروع کر دی۔ حضور نے لمبی قرات کی، لمبا قیام کیا۔ یہ آج کی رات میں کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب ہے کہ ہمیں آج کی رات میں ان روایات کی روشنی میں سب سے پہلے نفل نماز پڑھنی چاہیے، اور کیسی پڑھنی چاہیے؟ جس کا قیام لمبا ہو۔ اب چاہے 100 نفل پڑھیں، چاہے 2 نفل پڑھیں، لیکن جتنے پڑھیں لمبے قیام والے۔ حضور نے لمبا قیام کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو لمبی تلاوت اگر نہیں اگر کوئی حافظ ہے تو اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو پھر جتنے چاہے سپارے پڑھ لے۔ اگر کوئی حافظ نہیں یا لمبی صورتیں یاد نہیں
تو ان کی آسانی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک صورت اگر یاد ہے تو نفلوں کے اندر کئی صورتیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً 30واں پارہ یاد ہے، 30ویں پارے کی آخری صورتیں یاد ہیں، تو ان صورتوں کو ساروں کو اکٹھا پڑھ لیں، اگلی رکعت میں پھر وہ ساری اکٹھی پڑھ لیں، تو رکعت لمبی ہو جائے گی۔ اگر کسی کو چند صورتیں یاد ہیں یا خدا نخواستہ ایک صورت ہی یاد ہے، تو پھر وہ ایک صورت کو بھی بار بار اس ایک رکعت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، جتنی ہمت ہے، جتنی توفیق ہے۔ تو اس رات کے نوافل کے اندر قیام لمبا کرنا چاہیے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے رکوع فرمایا تو رکوع بھی بڑا لمبا فرمایا، آپ نے سجدہ کیا تو سجدہ بھی بڑا طویل سجدہ کیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے سجدہ کیا تو اسی طرح قیام رکوع کا بھی ذکر ہے کہ اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہیں آپ کی روح مبارک ہی پرواز نہ کر گئی ہو، تو میں نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاؤں مبارک کو ہلایا، تو پاؤں مبارک میں حرکت ہوئی، تو میں سمجھ گئی الحمدللہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، آج کی رات میں کیا دعا مانگنی چاہیے، اس دعا کا ذکر بھی یہ روایت امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے، اور یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے، جن کی کتاب جامع ترمذی وہ صحاح ستہ کی تیسرے درجے کی اہم کتاب ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور نے دعا مانگی اللہم اعوذ بعفوک من عقابک، لمبی دعا ہے 4-5 سطروں کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں تیری پکڑ میں آنے سے تیری معافی کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں تیری پکڑ سے بچنے کے لیے تیری رضا کے ذریعے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیری ثنا بیان کرتا ہوں، اور میں تیری ثنا اور تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تیری تعریف اور تیری ثنا تو بس وہی ہے جو تو نے خود اپنی ثنا اور تعریف کر دی ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ اس دعا کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، مغفرت مانگنا، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی تعریف اور ثنا بیان کرنا، اور یہ دعا سجدے کے اندر تھی۔ اگر کسی کو یاد ہو جائے تو عربی کے الفاظ سجدے میں بھی اس دعا کے مانگے جا سکتے ہیں۔ البتہ نماز کے اندر ہم دعا اردو زبان میں نہیں مانگ سکتے، نماز کے علاوہ اردو زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے نماز کے علاوہ سجدہ کیا تو سجدے کے اندر دعا مانگنا جائز ہے، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں اور عربی بھی مانگ سکتے ہیں۔ البتہ سجدے کے اندر نماز کے علاوہ، نفلوں کے علاوہ سجدے کے اندر دعا مانگنے کی عادت بنانا ٹھیک نہیں۔ اب یہ پوچھیں کیوں ٹھیک نہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے علاوہ عام سجدوں میں دعائیں مانگنا ثابت نہیں ہے۔ دعا مانگنا اگر نماز میں مانگے، نفل میں، تو پھر سجدے میں مانگ سکتے ہیں، لیکن عربی کے مسنون الفاظ کے ساتھ، جو الفاظ قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر نماز کے علاوہ ویسے سجدے میں دعا کریں تو وہ ثابت ہے، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی عادت نہ بنائی جائے۔ اور یہ بھی بہتر ہے کہ جب آپ سلام پھیریں تو سلام پھیر کے فوراً سجدہ نہ کیا جائے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد بعض لوگ فوراً سجدہ کرتے ہیں، تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد سجدہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ سجدہ اس نماز کا حصہ ہے، تو وہ سجدہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر نماز کے بعد سجدہ کر کے، صرف سجدہ کر کے دعا مانگنی ہو تو پھر بہتر ہے کہ سلام کے بعد کوئی ذکر کر لیں، کوئی دعا مانگ لیں، کوئی اور عمل کر لیں، کوئی تلاوت کر لیں، تاکہ اس سجدے میں اور سلام نماز کے درمیان میں وقفہ آ جائے، عمل کا وقفہ آ جائے۔ تو یوں سجدے میں بھی دعا مانگنا اس رات میں نوافل کے اندر ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت منقول ہے، یہ روایت نمبر 11 ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ 5 راتیں وہ ہیں جن میں اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ ان 5 راتوں میں ایک رات ہے جمعے کی رات، جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ دوسری رات ہے رجب کی پہلی رات، اور تیسری اور چوتھی 2 راتیں ہیں عید کی 2 راتیں، اور 5ویں رات ہے
شعبان کی 15ویں شعبان کی رات۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں تمام لوگوں کی بخشش کرتا ہے سوائے زنا بدکاری کرنے والوں کے، جو معاذ اللہ بدکاری کے اندر مبتلا ہوں، اور شراب پینے والوں کی بخشش نہیں کرتا۔ تو خلاصہ یہ ہے، اب ساری بات کو ہم سمیٹ لیتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کی عبادت متعدد روایات سے ثابت ہے، اگرچہ ان میں ایک دو روایات ضعیف بھی ہوں تو پھر بھی پورا مجموعہ درست ہے، قابل عمل ہے۔ اسی لیے 1400 سال سے امت کے اکثریت نے علماء نے اس کو درست قرار دیا، اور ان کا عمل اس رات کی عبادت سے کے بارے میں موجود ہے۔ اس رات میں کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے کہ یہ فلاں نفل پڑھو، اس رکعت میں پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ ہمیں کھلی آزادی ہے، گنجائش ہے، جتنے چاہے نفل پڑھیں، اس میں جو چاہے تلاوت کریں، کوئی مخصوص عبادت اس رات کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، استغفار ہے، تلاوت ہے، جب تک نیند نہ آئے اور ہمت موجود ہو۔ پھر اسی طریقے سے یہ رات انفرادی عبادت کی رات ہے، اجتماعی عبادت کی رات نہیں ہے۔ نفل عبادت کے اندر انفرادی عبادت ہی افضل ہے، سوائے نماز استسقاء جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، یا چاند گرہن سورج گرہن کے وقت میں نماز کسوف اور خسوف ہے، وہ اکٹھے ادا کی جاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ تقریباً تمام نفلی عبادت کو الگ کرنا، علیحدگی میں کرنا، گھر میں کرنا زیادہ افضل ہے اور زیادہ باعث ثواب ہے۔ جتنی روایات آپ نے سنی، ان روایات میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضور نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے اجتماعی عبادت کی ہو۔ اجتماعی حضور نے تو گھر میں عبادت کی، اور صرف اپنی زوجہ محترمہ کو ہی بتایا، اور صحابہ کرام کے سامنے اس کی فضیلت کو محض بیان کیا۔ تو اس لیے الگ عبادت کرنا، گھر میں کرنا، اور اپنی توفیق کے مطابق کرنا، بس یہی اس رات کی عبادت کا خلاصہ ہے۔ البتہ دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے، اس رات میں خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا، اور اللہ رب العزت سے عافیت مانگنا اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اور جو کل کا روزہ ہے، کوئی روزہ اگر اس نیت سے رکھیں کہ پیر کا دن ہے تب بھی ٹھیک ہے، شعبان کا دن ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور 15ویں تاریخ کا دن ہے، اور ہر مہینے کی ان تاریخوں میں حضور 3 روزے رکھتے تھے، اس نیت سے رکھیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ ان اعمال کو، یہ جو رات کی عبادت یا روزے ہیں، ان کو صرف ثواب کی نیت سے نہ کیا جائے، صرف ثواب کی نیت کافی نہیں ہے۔ اس میں 2 سبق ہمارے لیے بڑے اہم ہیں۔ جہاں ہم ان روایات کی وجہ سے فضیلت کو مانتے ہیں، تو وہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ کن لوگوں کی بخشش نہیں ہو رہی اور کیوں نہیں ہو رہی۔ وہ تمام وہ بڑے بڑے گناہ کہ جن گناہوں پہ بخشش نہیں ہوتی، اس میں شرک اور کفر ہے، اس میں ماں باپ کی نافرمانی ہے، اس میں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہے، اس میں مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں بغض، کینہ اور نفرت کو چھپانا، اس میں تکبر کے ساتھ اپنے لباس کے کپڑے کے پائنچے کو ٹخنوں پہ لٹکانا، یہ بھی اس میں شامل ہے، تکبر کرنا اس میں شامل ہے، زنا بدکاری یہ برے اعمال اس میں شامل ہیں، شراب نوشی، نشہ آور چیزوں کا استعمال یہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ وہ برے اعمال ہیں جن اعمال سے بچنا فرض ہے۔ اس رات کی عبادت فرض نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ عام عبادات سے کچھ زیادہ ثواب ہے، لیکن ان اعمال سے بچنا فرض ہے۔ تو ان اعمال سے بھی توبہ کرنا، ان سے بچتے رہنا، اوروں کو بچنے کی دعوت دینا، یہ بھی اس رات کا بڑا سبق ہے۔ اور دوسری چیز، اس رات کی عبادت اور شعبان کے روزوں کو ہمیں رمضان کی تمہید بنانا چاہیے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا، یہ رات کی عبادت اس لیے ہے تاکہ ہم رمضان میں جاگ کر عبادت کر سکیں، یہ شعبان کے روزے اس لیے ہیں تاکہ رمضان آنے سے پہلے روزے رکھنے کی عادت پڑ سکے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ صیام، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ان اعمال کو رمضان کی تیاری کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ہم سب یہ نیت کریں، یہ سب عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ آنے والے ماہ رمضان کے اندر ہم پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔
سب دوست اس کا پورا پختہ ارادہ کرتے ہیں، اس کا ارادہ ہم خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ جتنی نیت پختہ ہوگی، ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا جو ضعف اور بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے ہوتے تھے، لیکن وہ پختہ ارادہ کرتے تھے، بیماری اور بڑھاپے کے باوجود ان کے ارادے اور سچی نیت کی وجہ سے اللہ پورے رمضان کے روزوں کی انہیں توفیق دے دیتا تھا۔ وہ اللہ بڑا قدردان ہے، تو نیت ہم پختہ رکھیں۔ اسی طرح تراویح کی نیت، قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی نیت، قرآن پاک کو سمجھنے کی نیت، اپنی نمازوں کو درست کیا جائے، نماز کا طریقہ بہتر کیا جائے۔ جیسے دنیا کی تمام چیزوں میں ہم ترقی اور بہتری چاہتے ہیں، ترقی اور بہتری کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ مزید چاہیے، مزید بہتری، تو اسی طرح نماز کو بھی مزید بہتر ہونا چاہیے۔ تو اپنی نمازوں کو زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت رمضان کی اہم ترین عبادت ہے، تو قرآن پاک غلط پڑھنا خود گناہ ہے، بجائے ثواب کے گناہ لازم آتا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو تجوید ہے، تلاوت ہے، ادائیگی، اس ادائیگی کو رمضان سے پہلے ان 2 ہفتوں کے اندر درست کر لیا جائے۔ پھر اسی طرح جو اپنے دنیا کے معاملات ہیں، کاروبار زندگی ہیں، ان کاموں کو سمیٹ لیا جائے ان 2 ہفتوں کے اندر اندر، تاکہ ہم ذہنی اور عملی طور پر رمضان کے لیے فارغ ہو سکیں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ رمضان پورا گزر جائے اور ہم دنیا کے کاموں کے اندر ایسے مصروف ہوں کہ رمضان کی عبادات اور برکتوں سے محروم رہ جائیں۔ تو 2 ہفتے کا وقت ہمارے پاس گویا کہ ایک ایسا مصروفیت کا وقت ہے جس کو استعمال کر کے ہم رمضان میں اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں۔ باقی اس رات کے اندر جو بدعات ہیں، آتش بازیاں کرنا، پٹاخے چلانا، یہ سب ناجائز ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس رات کو کھانے پینے کی رات سمجھ لینا، پوری رات بس کھاتے پکاتے گزار دینا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اس رات میں قبرستان جانے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، قبرستان جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت ہے کسی 1-2 احادیث سے، تو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ اس سنت پر عمل کی نیت سے اکیلا خاموشی سے قبرستان چلا جائے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سال 15 شعبان کو قبرستان جانا ضروری ہے، یہ لازم نہیں آتا۔ اور پھر حضور صحابہ کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، حضور اکیلے تنہا گئے تھے۔ اگر کسی میں اتنی ہمت ہے تو وہ اکیلا چلا جائے، اکیلا جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن اجتماع لے کر، پورے جلوس لے کر قبرستان جانا یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر قبرستانوں میں جا کے بڑے بڑے اجتماعات کرنا، وہاں کھانے پینے کی محفلیں برپا کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ قبرستان جانے کا مقصد اپنی موت کی یاد ہے اور ان مسلمانوں کے لیے وہ جو فوت ہو چکے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا ہے۔ تو اس قبرستان جانے والے عمل کو بھی درست طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جو شخص 15 شعبان سے پہلے فوت ہو گیا، اگر 15 شعبان میں اس کے لیے ہم نے مخصوص طریقے سے دعا نہ مانگی تو اس کی روح آسمان زمین کے درمیان لٹکی رہے گی۔ ہرگز ایسا کوئی مسئلہ شریعت میں نہیں ہے، چاہے کوئی دعا مانگے چاہے کوئی دعا نہ مانگے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 15 شعبان کی رات میں روحیں گھروں میں واپس آ کر دیکھتی ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ایسی بھی کوئی ثبوت، کہیں روایت، کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ روحوں کو اتنی آزادی اور چھوٹ ملے۔ اگر خدا نخواستہ وہ اللہ کے نافرمان بندے کی روح ہے تو پھر اس کو دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ہے، دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے فرما بردار بندے کی روح ہے تو وہ تو جنت میں ہے اور دنیا اس کے لیے جہنم، جہنم میں کوئی واپس کیوں آئے گا؟ تو کہیں سے یہ عقیدہ بھی ثابت نہیں ہے۔ البتہ بزرگوں کے لیے، وفات پانے والوں کے لیے خوب بخشش کی دعائیں اس رات میں کرنی چاہیے۔ باقی تقدیر کے جو فیصلے ہیں، قرآن کا نزول جو ہے، یہ سب کا سب اصل میں شب قدر کی رات سے متعلق ہے۔ شب قدر کی رات میں وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہیں۔ دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم ہم حق سے کہنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔